السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح صبح کا وقت ہے، ابھی تک سورج نہیں نکلا ہے اور میں آج تھوڑا لیٹ اٹھا ہوں۔ نماز بھی میں نے ابھی تک پڑھ لی ہے۔ یہ بس صادق کا وقت ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، شاید یہ مچھردانی ہے، اس کے اندر میں سویا ہوں کیونکہ مچھر بہت زیادہ ہے۔ اور ابھی نکلتے ہیں اور نماز پہلے پڑھتے ہیں۔ اور یہ کہوں کہ آپ دیکھیں چہل قدمی بہت زیادہ، یہ ایک طرف صبح صبح کے وقت ایک طرف یہ ادھر سفر کرتے ہیں، پھر شام کو ادھر سے ان کی واپسی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں موسم، یہ دیکھا ڈوگی، یہ ہوگی گاؤں کی صبح، بھی سورج نکلتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ پہلے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ میں ریکارڈنگ کے لیے نکلا ہوں تو پسینہ آیا پڑا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے۔ ابھی میں کام سے فارغ ہوں تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو گاؤں کا ماحول میں دکھاؤں، کیونکہ گاؤں کی جو زندگی ہے وہ کافی پرانی زندگی ہے، اور جیسے رفتہ رفتہ سائنسی دنیا میں جو کہ ایک انقلاب سا آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ گاؤں میں بھی کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، آتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلے تو جب ہمارے بزرگ تھے، ہمارے دادا پردادا، تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ یہاں سے تقریباً جو غالباً یہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہوگا، میں تھوڑا زوم کرتا ہوں، یہ سامنے درخت وغیرہ، یہ جو آگے آپ کو کھائیاں نظر آ رہی ہیں، وہاں پہ قدرتی چشمے بہتے ہیں، تو ان سے یہاں پہ گدھوں کے اوپر گھڑے رکھ کے، بڑے گھڑے، گدھوں کے اوپر ایک جندری ہوتی ہے، وہ میں گھر جاؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا، ہم اس کو جندری بولتے ہیں، جو گدھے کے اوپر لکڑی کی بنی ہوتی ہے، اب تو خیر وہ لوہے کی آ گئی ہے، وہ اوپر رکھتے تھے، اور اوپر رکھ کے اس کے اوپر 3 گھڑے آتے تھے، اور گدھوں کے ساتھ پیدل چل کے وہاں کھائیوں تک جاتے تھے، تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہاں تک، وہاں پر جاتے تھے اور وہاں قدرتی چشمہ بہتا ہے، وہاں سے وہ پانی جو ہے وہ لاتے تھے۔ پھر تھوڑی سی جو یہ گاؤں کی زندگی ہے اس میں جدت آئی ہے، تو سب سے پہلے تالاب بنائے گئے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس بھی 2 تالاب تھے، ایک یہ جو جہاں پتھر پڑے ہوئے ہیں یہاں پر تھا، اور ایک وہ سامنے یہ جہاں موٹر سائیکل آ رہا ہے نا، یہ آپ کو غیر آباد جگہ نظر آ رہی ہے، وہاں پر تھا۔ وہ جو ہے ادھر، وہ تو ابھی تک بھی چل رہا ہے، لیکن اس میں پانی نہیں ہے، غیر آباد ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب تھوڑی سی جدت آئی تو پھر کنویں بنائے گئے، تو کنویں بھی ہمارا یہ جو علاقہ ہے اس کے اندر نہیں تھے، تقریباً یہاں سے جو نزدیک کنواں پڑتا ہے وہ میں اس طرف گیا، تو وہ انشاءاللہ اس پہ ایک الگ ویڈیو بناؤں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ تقریباً یہ سامنے آبادی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ اس آبادی سے بھی تقریباً، یہ آبادی یہاں سے تو میں نے کیمرے کو زوم کیا، یہ آبادی تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے، اور یہاں سے بھی اس آبادی سے بھی 2 کلومیٹر پرلی سائڈ پہ کنواں ہے، تو وہاں سے پانی لایا جاتا تھا۔ ایک ادھر نیچے آبادی ہے، وہاں پر بھی کنواں بنا ہوا تھا، تو وہاں سے بھی پانی لایا جاتا پہلے۔ وہاں وہ اوپر جو آپ کو میں نے تالاب دکھایا ہے، ندی، سوری وہ ندی جو دکھائی ہے، وہاں سے پانی لے کے آتے تھے، پھر اس کے بعد تالاب بنائے گئے ہیں، وہاں سے پانی لے کر آتے تھے، اور پھر اس کے بعد کنووں کا آغاز ہوا ہے، تھوڑی سی جدت آئی ہے، کنویں بنائے گئے ہیں، تو وہ بھی دور ہی تھے، نزدیک نہیں تھے۔ تو اس کے بعد جب کنووں کا دور تھوڑا پرانا ہوا تو اس کے بعد جو ہے نلکے لگائے گئے ہیں، جن کو آپ واٹر پمپ کہتے ہیں، وہ جو ہینڈ میڈ ہوتے ہیں۔ یہ سامنے مسجد کے سامنے وہ پرانا لگا ہوا ہے، یہ جو نلکا، یہ جو آپ کو ہاتھی نظر آ رہا ہے، اس کو جب ہلاتے ہیں نیچے تو پانی نکلتا ہے، وہ میں وہاں پہ جاتا ہوں تو آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں کہ کیسے پانی نکالتے تھے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی اور جدت آئی ہے، تو ان جو واٹر پمپ ہیں ان کے اوپر گیئر لگا کے پیٹر انجن لگائے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بجلی بھی یہاں پہ نہیں تھی، بجلی ابھی 2017 میں آئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی، تو بجلی سے پہلے یہ جو نلکے ہیں ان کے اوپر گیئر لگا کے، تو پیچھے پیٹر انجن لگا کے گیئر کے، تو یہاں ان سے پانی نکالا جاتا تھا نلکوں سے۔ پھر اس کے بعد 2017 کے بعد جو بجلی آئی ہے
تو اس کے بعد موٹریں لگائی ہوئی ہیں. یہ ابھی میں نلکا چلاتا ہوں اور آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح جو ہے نلکا چلایا جاتا ہے اور کس طرح یہ پانی دیتا ہے. اس طرح اس کو چلایا جاتا ہے اور یہ پانی آ رہا ہے. آپ میں سے کس کس نے یہ دور دیکھا ہے اسی کمنٹ میں لازمی بتانا ہے. اور بڑا ہی میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے. یہ بھی دور تھا اور اس کے بعد اب یعنی یہاں تک آ گیا کہ آپ نے بٹن دبانا اور پانی آپ کے جو چھت کے اوپر ٹینکی رکھی ہوئی ہے اس میں آ جائے گا. اور پہلے پانی کے لیے اتنے زیادہ جتن کرنے پڑتے تھے. یہ جو زراعت ہے یہ بھی اسی طرح ہی مشکل تھی. پہلے جب بہت زیادہ پرانا دور تھا تو اس وقت ہاتھوں سے کھدائی کی جاتی تھی زمین کی اور اس میں فصل لگائی جاتی تھی. پھر اس کے بعد بیلوں کے ساتھ اس کو جوتا جاتا تھا ہل، اور اس کے بعد پھر ٹریکٹر ہے. پھر اسی طرح کٹائی مشینوں کے ساتھ ہونے لگ پڑی ہے اور رفتہ رفتہ جو ہے وہ اس میں ترقیاں آ رہی ہیں. شروع کا یہ دور جو تھا یہ بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن ایک بات ہے کہ جو پرانے بندے تھے ان کا آپس میں اتفاق بھی بہت زیادہ تھا اور اس وقت کی جو برکات ہیں وہ بھی بہت زیادہ تھیں. یہ آپ سامنے دیکھیں اس وقت تو آپ کو یہ کہیں اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ سامنے بکریاں چر رہی ہیں، میں زوم کرتا ہوں. یہ اس وقت تو یہ اتنا نہیں ہے بکریوں والا کام. پہلے جو دور تھا اس میں تقریباً 50 60 بکری ایک گھر میں وہ کرتی تھی. اب تو کیونکہ جیسے جیسے سہولیات میں اضافہ ہو رہا ہے ایسے ایسے انسان بھی نازک ہو رہے ہیں اور یہ جو کام 6 مہینے میں لگے رہتے تھے زمیندار اس کو. پہلے جو اس کی ہارویسٹنگ ہوتی تھی وہ جہاں بیلوں کے ساتھ کرتے تھے، ہاتھوں سے کٹائی کرتے تھے. 3 مہینے تک کٹائی ہوتی رہتی تھی. پھر اس کے بعد ایک جگہ اکٹھا کرنے میں مہینہ ڈیڑھ لگ جاتا تھا. پھر اس کے بعد جانوروں کے ساتھ گھائی ہوتی تھی اور پھر اس طرح جس طرح یہ بھوسا پڑا ہوا ہے اس طرح ڈھیری لگا کے پھر یہ جو قدرتی ہوا ہے اس میں اس کو پھینکا جاتا تھا. دانہ الگ ہوتا تھا، بھوسا الگ ہوتا تھا. اور اب کا جو دور ہے اس کی بنسبت وہ بہت مشکل دور تھا. تو یہ کچھ تھی گاؤں کی پرانی زندگی. اور آج کی زندگی آپ دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ یہ جہاں پہ یہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ یہ بات بتاتے تھے کہ یہ جو جگہ ہیں یہاں پہ ہماری، یہاں پر پانی پینے کے لیے بھی یعنی نہیں ہوتا تھا. نہانا اور کپڑے دھونے اور وہ سامنے جو نظر آ رہی ہیں نا آپ کو کھائیاں، یہ بالکل اوپر اینڈ پہ جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں وہاں پر وہ جو ندی ہے وہ ہے جس سے پانی لے کے آتے تھے. وہیں پہ جا کے نہاتے تھے، وہیں پہ جا کے کپڑے دھوتے تھے اور صرف جانور بھی وہاں جاتے تھے پانی پینے کے لیے. اور یہاں پر آ کر صرف جو ہے پانی پینے کا لے کے آتے تھے. وہ بھی 3 4 چکر دن میں لگانے پڑتے تھے وہاں پر. اور ایک آج کا دور ہے کہ یہ سامنے موٹر لگی ہوئی ہے، ادھر سے بٹن دبانا ہے اور پانی جو ہے وہ آپ کی ٹینکی میں آ جانا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.